اس وقت ہمارا ملک کس دور سے گزر رہا ہے، اور ہم پرانے وقتوں کی ایک سٹوری بنی ہوئی ہے کہ بادشاہ نے کہا جی کوئی فکر والی بات نہیں ہے، بس حلوے پکاؤ اور دیگیں پکاؤ اور کھاؤ، ہنوز دلی دور است۔ السلام علیکم جی، 5 منٹس ود وقاص انور کی اگلی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں پاکستان کے موجودہ کرائسس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت ہمارا ملک کس دور سے گزر رہا ہے اور ہم اکنامکلی کس ڈیزاسٹر کے کنارے پہ آ کے کھڑے ہیں۔ ڈالر اور پاؤنڈ کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی کا جو حشر ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور ہم لوگ اس پوزیشن میں ہیں، ہم اس صورتحال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ادارے اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، بزنس مین پولیٹیشنز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، عام عوام پولیٹیشنز کو کرٹیسائز کر رہی ہے، لیکن کوئی بھی بندہ کسی بھی لیول پہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ پرانے وقتوں کی ایک سٹوری بنی ہوئی ہے کہ ہندوستان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وزیروں مشیروں نے بتایا کہ جناب ایک دشمن فوج ہم پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑی ہے دلی کی طرف، اور اس وقت وہ ہم سے 300 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا جی کوئی فکر والی بات نہیں ہے، بس حلوے پکاؤ اور دیگیں پکاؤ اور کھاؤ، ہنوز دلی دور است۔ وہ فارسی کا ایک جملہ بولتے تھے، اس وقت فارسی لینگویج چلتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وزیر مشیر آئے اور انہوں نے بتایا بادشاہ سلامت، دشمن فوج 200 میل پہ پہنچ گئی ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کھاؤ پیو انجوائے کرو، ہنوز دلی دور است۔ پھر 50 میل پہ آ گئی، پھر 20 میل پہ، اور جب آگے وزیروں مشیروں نے بتایا نا کہ جناب دشمن فوج نے آپ کے محل کو گھیرا ڈال لیا ہے، تو بادشاہ سلامت نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ ہنوز دلی دور است، کہ ابھی دلی بہت دور ہے۔ اور اس کے بعد جو ہوا، میرا خیال آپ سب اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ پچھلے 70-75 سال سے پاکستان میں بھی ہمارے تمام جو بادشاہ سلامت ہیں وہ یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ ہنوز دلی دور است، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے محل، ہمارے قلعے کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہونا ہے وہ آپ سب مجھ سے بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بجائے اٹھ کے کچھ کرنے کے، کوئی پلاننگ، کوئی ڈیزائننگ، کوئی سیٹ اپ بنائے، کوئی اپنے نیکسٹ سٹیپس لیں، تو ہم ایک دوسرے پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں۔ جو انڈیویجول آدمی ہے وہ سرکار کو بلیم کرتا ہے، پولیٹیشنز اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرتے ہیں، بزنس مین دوسرے بزنس مین کو کر رہے ہیں۔ ہم کسی طرف جا نہیں رہے ہیں۔ اکنامک کرائسس یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں رول چکے ہیں اور پس چکے ہیں، لیکن کوئی بھی بندہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ میں اٹھ کے کچھ سوچوں یا میں اٹھ کے کم از کم کروں۔ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے جی دوسرے سارے کر لیں اور پھر میرا ساتھ ویسے ہی کام ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک اور کہانی میں یہاں پہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے کہا عوام کو کہ میں نے یہ ایک بڑا سا تالاب بنوایا ہے، ایک پول بنوایا ہے، اور سب گھروں نے، ہر بندے نے ایک ایک کٹورا دودھ کا اس میں ڈالنا ہے آج رات کو، صبح تک یہ جو پول ہے، یہ تالاب فل ہو جانا چاہیے دودھ سے۔ تو ہر بندہ ایک ایک پانی کا کٹورا لے کے چل پڑا رات کو، کہ رات کا اندھیرا ہے، کسی کو نظر تو آنا نہیں، باقی سب نے دودھ ڈالنا ہے، میں اس میں جا کے پانی کا ایک کٹورا ڈال دیتا ہوں، کیا فرق پڑے گا۔ اور جب صبح بادشاہ سلامت نے اٹھ کے دیکھا تو وہ تالاب پانی سے بھرا ہوا تھا۔ یقین کریں کہ ہم بالکل ایگزیکٹ اسی سچویشن پہ ہیں کہ ہر بندہ دوسرے پہ ڈال رہا ہے، اور جب سب نے ایک دوسرے پہ ڈال دیا ہے تو اینڈ پہ آگے پانی کا پول وہ بھر گیا۔ میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ تمام لوگ انڈیویجولی اپنے اپنے طور پہ کوشش کریں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے سٹورز بنائیں، سیلنگ سٹارٹ کریں، سروسز دینی شروع کریں۔ اس میں گرافک ڈیزائننگ ہے، اس میں کمپیوٹر کی سروسز ہیں، انٹرنیشنل کال سینٹرز ہیں۔ انڈیا اس چیز میں بہت آگے نکل گیا ہم سے، اس کی اکانومی کا سب سے بڑا جو شیئر ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے آئی ٹی سے آ رہا ہے، ای کامرس سیل سے آ رہا ہے، ویب ڈیزائننگ سے آ رہا ہے، سافٹ ویئرز وہ بیچ رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کہتا ہوں ہم دنیا کی سب سے ذہین جینیس انٹلیکچوئل قوم ہے، لیکن ہم بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا بھلا سوچنے کے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے کہ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، ہم ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے میں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ آ کے ملیں، ہماری ٹیم کا حصہ بنیں، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، فری آف کاسٹ آپ کو گائیڈ کریں گے کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں، کیا کیا کام ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ ہم کیوں لوکل جابز کے پیچھے پڑے ہیں؟ کام تو ہم نے کرنا ہے، جاب تو ہم نے کرنی ہے اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے،
تو کیوں نہ اب سٹیپ لیا جائے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں, ہم انٹرنیشنل کنٹریز کو جا کے سروسز پرووائڈ کریں تاکہ ریمیٹنسز آئیں ہمارے ملک میں, ڈالر آئے, پاؤنڈ آئے, ہماری اوور آل اکانومی بھی بیٹر ہو اور ہمارے انڈیویجول حالات بھی بہتر ہوں اور جابز بھی ہمیں ملیں. ہم ایک دوسرے کی یہاں پہ جابز چھیننے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے خول سے باہر آنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ ہم گلوبل ولیج میں بیٹھے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, کمیونیکیشن کے فاصلے ختم ہو چکے ہیں. آپ آئیں ہمارے پاس, ہم فری سیشنز بھی کر رہے ہیں, آپ ان میں رجسٹریشن کروائیں, آ کے ہم سے سیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, آپ بھی وہ کام کریں. ہم پیڈ کورسز بھی بڑی مائنر سی پرائسز پہ کروا رہے ہیں, A to Z ہر چیز میں گائیڈ کر رہے ہیں آپ کو. میری صرف آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے, آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں, ہم مل بیٹھ کے کچھ نہ کچھ حل نکالیں گے. ہر بندہ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کوشش کرے, انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے.